بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیزان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ایمان والے رمضان المبارک کی آمد سے خوش ہوتے ہیں، انہیں روحانی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت پاک میں روزوں کی فرضیت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ روزہ رکھنے والوں میں تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسلام کی ساری عبادات کا یہی مقصود ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی صحیح رخ پر چلتی ہے، اور جب زندگی صحیح رخ پر چلنے لگے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے نہایت انعامات و اکرامات کے ایسے بندے مستحق بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ یہ فرضیت ایسی ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ فریضہ کسی سے ساقط نہیں ہوتا، الا یہ کہ اگر کوئی بہت معذور ہے، مجبور ہے، تو اس کے سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایسے حضرات جو وقتی طور پر بیمار ہیں، وقتی طور پر کمزور ہیں، اس وقت روزہ رکھنے کا تحمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا جو مرضعہ ہیں، یعنی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے بھی رعایت ہے، گنجائش ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اس کو مؤخر کر کے اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو خاص حالات میں رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ان کا دورانیہ آ جائے، خاص دنوں کا جسے ایام کے دن کہتے ہیں، اس میں بھی روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسی خواتین کے لیے بھی اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو، صحت مندوں کو، تندرست اصحاب کو کسی قیمت پر بھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان بلا کسی عذر کے ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی تلافی میں اگر وہ زندگی تمام روزہ رکھ لے گا، تب بھی زندگی کے تمام روزے ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان، بہت سے صحت مند و تندرست اصحاب معمولی بہانے بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور عام طور پر آج کل گٹکا، سگریٹ، زردہ، یہ ایسی لعنتیں مسلم سماج کو اپنے گھیرے میں لے رکھی ہیں کہ ایسے عادی اصحاب بھی چونکہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر انہیں گٹکا دستیاب نہ ہو، زردہ میسر نہ ہو، سگریٹ نہ ملے، تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ایک بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی ہے، اور سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے انسان کے جسم کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ویسے ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی نفع سے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس میں مادی منافع بھی ہیں اور روحانی منافع بھی، لیکن روزہ داروں کا فرض ہے
کہ وہ روحانی منافع کو پیش نظر رکھیں، مادی منافع ویسے ہی ان کو حاصل ہو جائیں گے، مادی منافع کو مقصود نہ بنائیں۔ ایک بہت بڑے سائنسداں نے کہا ہے کہ انسان چونکہ سال بھر کھاتا پیتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان 25 سے 30 دن فاقہ کر لے۔ فاقہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو گلے سڑے جو چیزیں جمع ہو چکی ہیں، فاسد مادے جمع ہو چکے ہیں، جب انسان بھوکا رہتا ہے، فاقہ کرتا ہے، تو اس کی بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ جو فاسد مادے ہیں، وہ جو گلے سڑے حصے ہیں، وہ خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ انسان کی بھوک ان کو ختم کر دیتی ہے، ان کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح انسان کی سمجھیے بدن کی صفائی و ستھرائی کا آٹومیٹک سامان ہوتا ہے۔ قربان جائیے اسلام کے احکام کے، اسلام نے پہلے ہی سے اس کے ماننے والوں کو سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ان روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ فرض روزوں کی بڑی اہمیت ہے روحانی اعتبار سے، لیکن مادی اعتبار سے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان صحت مند و تندرست ہو جاتا ہے۔ اور سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسے موذی امراض جیسے کینسر وغیرہ ہیں جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر روزے کے جو آداب ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، روزہ رکھتے ہوئے ہمارے زندگی میں لایانی مشاغل داخل ہو گئے ہوں، ہم لایانی معاملات میں مصروف ہوں، تو اس سے روزے کی جو برکات و ثمرات ہیں وہ اس سے محرومی کا سخت اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ روزہ ضرور رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور روزہ رکھتے ہوئے جو روزے کے آداب ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ ناظرین گرامی، وہ حضرات جو بہت زیادہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ضعیف العمری کی اس منزل کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے آئندہ صحت مند ہونے کے کوئی اسباب بظاہر نہیں ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے ایک رعایت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ وہ ایک اپنے روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار گیہوں صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے بیمار، ایسے کمزور، ایسے ضعیف ہیں کہ اب زندہ رہنے تک ان کے صحت مند ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے۔ دوسرے اگر اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، وہ ہمارے دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کی شان ہے، تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی منزل میں نہیں ہیں تو ہم کو سخت اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی ایک عبادت نماز تراویح بھی ہے۔ تراویح سنت ہے، اور تراویح کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی جماعت کے ساتھ اس کی جماعت کی ادائیگی، جماعت سے ادائیگی، یہ سنت کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ایمان والے کو تراویح کسی قیمت پر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرات مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو بھی ضرور گھر میں با جماعت یا انفرادی طور پر تراویح ضرور پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ مسلمان مساجد میں نہیں پہنچتے ہیں، گھر میں نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جماعت کے ثواب سے ضرور محروم ہوں گے، لیکن جو سنت ہے اس سے محرومی نہیں ہوگی، چونکہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی کے رہنے والے چند مسلمان یا اکثر مسلمان بھی مسجد میں جمع ہو کر تراویح جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب موجودہ حالات تو کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے آزمائش کے ہیں۔ ان حالات میں
چونکہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس کے مد نظر علماء نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسلمان فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، مساجد میں اجتماع نہ کریں، اور یہاں تک کہ جمعہ جو اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین مبارک دن ہے، جس میں بکثرت لوگ مساجد میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم جمعہ کے لیے بھی مسجد میں اجتماع نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز انفرادی طور پر ادا کر لیں۔ اب رہا اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ حکومت سے یہ بات منوا لی جائے کہ جماعت ناغہ نہ ہو، اذان ناغہ نہ ہو، اس لیے مسجد میں کچھ حضرات جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، وہاں رہنے والے خادمین وغیرہ 5 سے کچھ افراد، اگر جمعہ کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ 3 افراد ہوں تو جماعت درست ہے، اس لیے 5-7 افراد جمع ہو جاتے ہیں، اور پنجگانہ نماز میں بھی اگر 2-4-5 حضرات جمع ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مسجدوں میں جماعت کا اہتمام جو قدیم سے ہو رہا ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور موجودہ حالات تو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جب فرض عین جو نماز ہے اس کی جماعت واجب ہے، واجب تر کر کے ہم گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اس کو بدرجہ اولیٰ تر کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں علماء نے یہی رائے دی ہے کہ ہم کو تراویح ناغہ نہیں کرنا چاہیے، روزہ تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تراویح کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے، لیکن اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ جماعت سے نماز ادا کر لیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح کی نماز میں قرآن پاک سنتے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک الگ سی سنت ہے کہ نماز میں ایک قرآن پاک پورے ماہ رمضان میں سنا جائے۔ اس سنت کی تکمیل کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے اگر ہر 4 رکعت کے بعد ہم اگر ایک پارے سے پو پارہ تلاوت کر لیتے ہیں، پھر 4 رکعت کے بعد پو پارہ تلاوت کر لیتے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ 1 پارہ سوا پارہ روزانہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جو سنت ترک ہو رہی ہے، اگر ہم ایسا عمل کر لیں گے تو وہ اجر و ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائیں گے۔ تو اپنے گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تراویح جماعت سے ادا کریں، اور اگر گھر میں کچھ حفاظ حضرات ہیں تو ہم کو چاہیے کہ قرآن تراویح کی نماز میں سنیں، اور ایسا نہیں ہے تو پھر جیسے کچھ سہولت ہو ویسے ضرور تراویح کی نماز بھی ادا کریں۔ مختصر یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اب قریب ہے، ہم کو معنوی طور پر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہم اللہ کو ایسے راضی کریں، ایسے راضی کر لیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے، اور سارے عالم میں جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے وہ پورے عرض سے دور ہو جائے، اور پھر سے ہمارا زمین کا پورا حصہ رحمتوں کا گہوارہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بلا سے حفاظت کی ہم کو بکثرت دعا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم مولا جب ہم بار بار اذان سنتے تھے مسجد میں جانے سے کوتاہی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، لیکن مولا اب موقع ایسا آ گیا ہے کہ ہم جانا بھی چاہیں تو مولا مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پروردگارہ ان احوال کو دور کر دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے دل میں رغبت و شوق پیدا فرما دی کہ ہم مساجد میں جمع ہو کر جماعت سے نماز ادا کریں۔ پروردگار ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جب بھی حالات درست ہو جائیں گے تو ہم ضرور مساجد میں جمع ہوں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ فیصلہ بھی ہماری زندگی میں ایک بہت برکت اور رحمت کا پیغام لا سکتا ہے۔ یہ چند گزارشات رمضان کی آمد کے سلسلے میں رکھے گئے تھے۔ آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر التماس ہے کہ وہ لایعنی فضول اشغال و اعمال کو ترک کریں، سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، ایک اچھی تبدیلی لائیں، لایعنی فضول اعمال و اشغال سے اجتناب کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں، اور گھروں میں رہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور گھروں میں رہتے ہوئے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار کا اہتمام جاری رکھیں، بکثرت درود پاک کا اہتمام کریں،
اور نوافل کثرت سے ادا کریں، اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ گھر ہی میں ادا کریں۔ ایشن گزارشات رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی اور سنانے والوں کو بھی اور سننے والوں کو پروردگار سب کو توفیق خیر نصیب فرمائیے۔ جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مولا ان کو ہمارا نصیبہ بنائیے، اور مولا رمضان کی برکتوں ہی سے مولا ہمارے مصائب و آلام کو دور فرما دیجیے، اپنے رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے۔ مصائب و آلام کو، اس کرونا وائرس کی وبا کو اور بلا کو مولا مسلم سماج ہی سے نہیں، مسلم ملکوں ہی سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے مولا اس کو نیست و نابود فرما دیجیے، اور مولا مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی زندگی میں نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے اچھے نتائج و ثمرات مسلمانوں کو اسلامی مسلم معاشرے کی عطا فرمائیے، اور وہ معاشرہ جو غیر اسلامی ہے مولا اس واقعے سے مولا ان کی بھی آنکھیں کھول دیجیے۔ اس کرونا وائرس کی بلا اور وبا سے مولا جو قدرت رکھنے والی طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھیں مولا، انہوں نے بھی گھٹنے ٹھیک دیے ہیں آپ کی قدرت کے آگے مولا۔ اسی کو مولا ان کی زندگی میں ایک انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، ایمان کی نعمت سے ان کو مشرف فرما دیجیے، اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ان کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اور مولا سارے عالم سے اس وبا اور وبا کو دور فرما دیجیے۔ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔